أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لیکن یہ فکر، یہ سوچ ہی جنم نہیں لیتی کہ میرے 5 بچوں میں سے کتنے بچے ہیں جس کی زندگی کے کیے ہوئے نیک اعمال مجھے مرنے کے بعد قبر میں بھی ملتے رہیں گے. آپ کا بیٹا ترقی کرتے ہوئے دنیا کا سب سے طاقتور انسان بن جائے، سب سے بڑا مالدار بن جائے، اگر وہ مومن مسلمان نہیں بنا، آپ کو کیا ملا؟ روٹی پانی سے زیادہ ضروری اپنی اولاد کی نیک تربیت ہے. لیکن ان کی نیک تربیت کا تعلق، ان کا نام قیامت تک چمکتا رہے گا اور جنت میں اندر اعلیٰ مقام پائیں گے. اس کا سبب ماں کی نیک تربیت ہوگی. اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جن کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، اس پر تند خو اور سخت گیر فرشتے مقرر ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں جو حکم دے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کچھ کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے. ان الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اولاد کی تربیت وہ ذمہ داری ہے جس سے آج والدین کی اکثریت اس کا احساس نہیں کرتی. جب ماں باپ اپنی اولاد کی اسلامی تربیت کرتی ہے تو اس کے نتیجے میں اس امت کو رہنما ملتے ہیں، اس امت کی اصلاح کرنے والے پیدا ہوتے ہیں. اور جب ماں باپ کو یہ فکر نہ ہو کہ ان کی اولاد کی اس راہ کی راہی بن چکی ہے تو اس امت کا قیمتی سرمایہ ضائع ہو جاتا ہے. آئیے امت اسلامیہ کے چند اکابر کا تذکرہ سنتے ہیں جنہوں نے تاریخ کے اندر ایک بہت بڑا مقام پایا ہے، اور وہ اس سٹیج تک اللہ کے فضل کے بعد ماں باپ کی اور خاص طور پہ ماں کی تربیت کے نتیجے میں پہنچے ہیں. سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ وارضاہ، یہ اپنی والدہ صفیہ بنت عبد المطلب ان کی گود میں پروان چڑھتے ہیں. یہ وہ بہادر عالی صفت عورت ہے کہ جب جنگ احد میں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ وارضاہ شہید ہوئے، ان کو خبر ہوئی، یہ اپنے بھائی کی لاش کو دیکھنے کے لیے آئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹے کے ہاتھ پیغام بھیجا کہ اپنی والدہ کو روکو، ہو سکتا ہے وہ اپنے بھائی کی لاش کے ساتھ ہونے والے اس سلوک کو دیکھ کے برداشت نہ کر سکے.
یہ منظر ان کی برداشت سے باہر ہو، جاؤ اپنی والدہ کو روکو۔ ان کے بیٹے جاتے ہیں، اپنی والدہ کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ حمزہ کی لاش کو دیکھ کے شاید صبر نہ کر سکے۔ وہ جواب میں کہتے ہیں نہ یہ تیری زمین ہے اور نہ میں تیری ماں ہوں، یعنی تیری بات میں نے نہیں ماننی، میں نے نہیں رکنا اپنے بھائی کی لاش کو دیکھنے سے، نہ یہ تیری زمین ہے اور نہ ہی میں تیری ماں ہوں۔ یہاں تو قریشیوں کے اندر زلزلہ برپا ہو چکا ہے، بڑے بڑے لوگوں کے قدم اکھڑ گئے ہیں، زبانیں بند ہو گئی ہیں۔ زبیر بن عوام آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی والدہ کا یہ کلام سنایا تو پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خل سبیلہا، اس کا راستہ چھوڑ دو، آنے دو۔ اور وہ آتی ہیں، اپنے بھائی حمزہ کی لاش کو دیکھتی ہیں۔ ظالموں نے ان کے ساتھ جو سلوک کیا وہ دیکھتی ہیں اور صبر کے دامن کو نہیں چھوڑتی، اور کہتی ہیں جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا پیغام دے دو کہ ہم اس پہ راضی ہیں، میرا بھائی اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہوا ہے، میں اس پہ صبر کرتی ہوں اور اللہ سے اس صبر پر جنت کا سوال کرتی ہوں۔ ان کے جذبات کو زبان حال دی جائے تو کہنے دیجئے کہ قیامت کا دن ہوگا اور مسلمان بہنیں اپنے بھائیوں کا صرف کٹا ہوا سر اپنے گود میں لیں گی، اور میں اپنے بھائی کا کٹا ہوا انگ انگ لے کر فخر کروں گی کہ میرے بھائی نے اللہ کے دین کے لیے یہ قربانی دی۔ ان کے بیٹے ہیں، عظمت کے اندر بہت بڑا مقام ہے، اور کیوں نہ ہو، جب والدہ ایسی ہوگی تو اولاد کیسی ہوگی؟ جب ماں کی تربیت یہ ہوگی، جب ماں کا انداز یہ ہوگا کہ بڑے سے بڑے غم پر، بڑے سے بڑے دکھ پر وہ صبر کرنے والی، تو اپنی اولاد کی تربیت بھی ویسے ہی کرے گی۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ وارضاہ، مسلمانوں کے بہت بڑے رہنما، خلیفہ راشد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی پیارے صحابی، چچیرے بھائی، اور وہ جو بچوں میں سب سے پہلے ایمان لے کر آئے، انہوں نے دو عظیم عورتوں کی گود میں پرورش پائی، ایک تو اپنی والدہ فاطمہ اور ایک مسلمانوں کی ماں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی گود میں پرورش پائی، اور فخر کیا کرتے تھے کہ ان دو عظیم عورتوں نے میری تربیت کی۔ اور جب تربیت کرنے والی ایسی عورتیں ہوں گی تو وہ اولاد کتنی عظیم ہوگی، وہ اولاد کتنی مبارک ہوگی، اس اولاد کے کارنامے سے امت اسلام کو کتنا فائدہ ہوگا۔ آپ جب خلافت پر آئے، فتنوں سے زمین بھری ہوئی تھی، اور 6 مہینے سے کم عرصے کے اندر یہ سارے فتنے دم توڑ گئے۔ کسی کہنے والے نے کہا کہ ابو بکر، عمر، عثمان کے دور کے اندر ایسے فتنے نہیں جو آپ کے دور میں نظر آ رہے ہیں۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ وارضاہ فرمانے لگے ہاں، ابو بکر، عمر، عثمان کا مشیر میں تھا۔ ابو بکر، عمر، عثمان ان کا مشیر رضی اللہ عنہم، ان کا مشیر میں تھا، اور میرے مشیر تم ہو، تو قصور تو مشیروں کا ہے۔ وہ عظیم ہستی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی پیاری، آپ نے فرمایا علی تجھ سے مومن محبت کرے گا، منافق بغض کرے گا۔ پیارے حبیب محمد کریم فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لخت جگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آتے ہیں اور خوشخبری سناتے ہیں، فاطمہ تیرے یہ 2 پھول حسن و حسین جو صحن میں کھیل رہے، اور جو یہ چادر اوڑھ کے چارپائی پہ سو رہا علی رضی اللہ عنہ وارضاہ،
جنت میں جہاں میں ہوگا تم سب میرے ساتھ ہوگے۔ پیارے حبیب کی گود میں پرورش پانے والے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں پرورش پانے والے یہ عظیم صحابی جن کا نام اسلام کی عظمت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ماں کی تربیت ایک ایسا بڑا قدم ہے جو مائیں اپنے اس احساس کو نہیں بھولتی کہ ہماری گود سے پروان چڑھنے والے یہ امت کا سرمایہ ہیں، یہ امت کی عزت کا سبب بن سکتے ہیں یا امت کی ہلاکت کا سبب بن سکتے ہیں۔ جس ماں کو یہ احساس ہو وہ کبھی اپنی ذمہ داری سے آنکھیں بند نہیں کیا کرتی، اور جنہیں یہ فکر ہی نہ ہو کوئی نہیں، نیانے ہوندے نے ہو گئے، ٹھیک ہے، روٹی کھلا دو، پانی پلا دو، بس کام ختم۔ روٹی پانی سے زیادہ ضروری اپنی اولاد کی نیک تربیت ہے۔ روٹی پانی کا تعلق ان کے جسم کے ساتھ ہے، اگر یہ مر جائیں گے، بھوکے رہیں گے، مر جائیں گے، 60-70 سال کا تعلق جسم سے ہے، لیکن ان کی نیک تربیت کا تعلق، ان کا نام قیامت تک چمکتا رہے گا اور جنت کے اندر اعلیٰ مقام پائیں گے، اس کا سبب ماں کی نیک تربیت ہوگی۔ اس احساس کو یاد رکھیے، اس ذمہ داری کو کبھی نہ بھولیے کہ اللہ نے آپ کو یہ امانت دی ہے، آپ کے سر پہ یہ ذمہ داری ہے، اس کی تربیت کا حکم بھی آپ کو اللہ نے دیا ہے۔ سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ وارضا تاریخ کے اندر ایک بڑا عظیم نام ہے، امیر معاویہ، جنہوں نے 64 لاکھ مربع میل کرۂ ارض پر لا الہ الا اللہ کے پرچم کو گاڑا۔ اسلامی حکومت پھیلتی گئی، اسلام پھیلتا گیا، کفر مٹتا گیا، اندھیرے مٹتے گئے۔ یہ امیر معاویہ وہ عظیم شخصیت ہے کہ عرب میں عقل مندی کے بارے میں ان کی شخصیت انتہائی مشہور۔ ان کی والدہ ہند بنت عتبہ رضی اللہ عنہا وہ بھی بڑی عظیم شخصیت کی مالک۔ ان کی ولادت سے پہلے ان کی والدہ کو کسی نے کہا تیرا یہ بیٹا اگر زندہ رہا تو اپنی قوم کا سردار بنے گا، تو ماں نے کہا ہاں میرا یہ بیٹا قوم کی قیادت کرے گا، اور معاویہ جنگ کے موقع پہ اس جملے کو دہرایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے میں ہند کا بیٹا ہوں۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما وہ عظیم شخصیت جن کے جھنڈے کے نیچے مسلمانوں کی اکثریت جمع ہو گئی، انتہائی خوبیوں کے حامل، مسلمانوں کے اندر ایک بڑا عظیم نام۔ حجاج بن یوسف نے جب مکہ مکرمہ پہ حملہ کیا اور اس ظالم کی منجنیقوں سے پتھر بیت اللہ میں گرتے تھے، عبداللہ بن زبیر کی عظمت، اللہ کا خوف، عبادت کی لذت کا کیا کہنا، دشمن کے پتھر گر رہے ہیں، اس حالت کے اندر بھی ان کی نماز میں خشوع و خضوع میں کوئی فرق نہیں آیا۔ موت سر پہ منڈلا رہی ہے، مارنے والا ظالم پہنچ چکا ہے، بیت اللہ کی حرمت کو پامال کیا جا رہا ہے، پتھر برس رہے ہیں، لیکن جو اللہ سے ان کا تعلق نماز کی حالت میں ہے اس کیفیت میں ایک ذرہ برابر فرق نہیں آتا۔ ان کی والدہ بیمار ہو جاتی ہیں، اپنی والدہ کی عیادت کے لیے آتے ہیں، ان کا حال پوچھتے ہیں کیا حال ہے ماں جی؟ وہ جواب میں کہتی ہیں کہ میں بیمار ہوں۔ کہتے ہیں انسان کو آرام تو مرنے کے بعد ہی ملتا ہے، ماں کا دل بہلانے کے لیے کہ کوئی بات نہیں، اصل سکون والی زندگی تو جنت کی زندگی ہے، اصل سکون تو مرنے کے بعد جنت کی حالت میں ملے گا۔ تو ان کی ماں مسکرا کر کہنے لگی شاید تجھے میری موت کی تمنا ہے، لیکن میں ابھی نہیں مرنا چاہتی، میں دیکھنا چاہتی ہوں میرا بیٹا اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے لڑتا ہوا شہید ہو جائے، اس منظر کو دیکھ کے پھر سکون سے مروں گی۔ آج کل کی مائیں کہیں تھوڑا سا کوئی پریشانی والا ماجرا ہو جائے
اور مجھے باہر نہ جائیں، حالات بڑے خراب ہیں، اندر بڑھ جا اندر. اس طرح کی بزدلی کی جب تربیت کی جائے گی تو پھر مجاہد پیدا ہوگا، بہادر پیدا ہوگا. وہ ماں سے کہہ رہے ہیں آپ بیمار ہیں، کوئی حرج نہیں، صبر کریں، مرنے کے بعد جنت میں جب جائیں گی تو آپ کو بڑی پرسکون زندگی ملے گی. کہا تجھے میری موت کی تمنا ہے؟ حالانکہ میری آرزو یہ ہے کہ میرا بیٹا وہ جہاد کرتے ہوئے، لڑتے ہوئے، اسلام کا علم تھام کر مسلمانوں کا دفاع کرتے ہوئے مجاہدانہ انداز میں شہید ہو، اور میں اس کی شہادت کا یہ منظر دیکھوں، پھر مجھے سکون آئے گا. ماضی قریب کے اندر ایسی ایک شخصیت علامہ احسان الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ، ان کی والدہ کی عظمت کا بھی کیا ہی کہنا. جب تحریک چلی ناموس رسالت کی اور ایک مقام پہ آ کے فوج نے لائن کھینچ دی، علامہ صاحب رحمہ اللہ اپنے خطاب میں فرماتے ہیں فوج نے کہا جو یہاں سے قدم آگے بڑھائے گا اسے شوٹ کرنے کا آرڈر ہے. علامہ صاحب نے کہا میرے ساتھ، میں نے کہا قاضی صاحب قدم بڑھاؤ، تو وہ کہنے لگے میں امی سے پوچھ کے نہیں آیا. علامہ صاحب نے کہا اور اگر میں نے قدم پیچھے ہٹا لیا اور میری ماں کو خبر ہوئی کہ محمد کی عظمت کے لیے لڑنے کا جب وقت آیا، احسان الہی آگے کی بجائے پیچھے مڑا، میری ماں مجھے کبھی معاف نہ کرے گی. اس عظمت والی ماں کا فرزند جس نے اسلام کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیا، ہر باطل گروہ کے لیے تلوار ننگی بن گئے. احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ، ماں کی تربیت، ان کو یہ روشنی ملی سلف صالحین سے، ان کی والدہ کو یہ پیغام ملا مسلمان عورتوں سے کہ انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کی. عبداللہ بن زبیر کی شہادت کا وقت آیا، پھر اپنی والدہ کے پاس آئے اور آ کر مشورہ کرنے لگے ماں میں صلح کر لوں، اپنا ہاتھ روک لوں، جس کام پہ چل رہا ہوں چھوڑ دوں، صلح کر لوں، اپنی جان بچا لوں. عبداللہ بن زبیر کی والدہ جواب میں کہتی ہے بیٹا عزت سے لڑتے ہوئے خون بہانا زیادہ بہتر ہے کہ ذلت سے تو درے کھائے. تو لڑتے ہوئے شہید ہو جائے یہ مجھے زیادہ عزیز ہے، یہ مجھے زیادہ پیارا ہے، اس کے بدلے کہ تو اپنی جان بچانے کے لیے صلح کر لے. سیدنا ابن زبیر نے اس پہ عمل کیا، مردانہ وار لڑتے ہوئے شہید ہو گئے. حجاج بن یوسف ظالم نے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما کی مبارک لاش کو سولی پہ ٹانگ دیا. 3 دن کے بعد آتی ہیں، اپنے بیٹے کی لاش کو دیکھتی ہیں کہ سولی پہ ٹنگی ہوئی. عظمت والا عظیم جملہ کہتی ہیں، فرماتی ہیں کیا ابھی تک سوار کے سواری سے اترنے کا وقت نہیں آیا؟ میرا بیٹا سوار ہے، لاش سولی پہ ٹنگی ہوئی ہے، اور کہتی ہیں ابھی تک اس سوار کے سواری سے اترنے کا وقت نہیں آیا. بیٹا تیری عظمت کا کیا کہنا، جب تو زندہ تھا منبر پہ سوار ہوا کرتا تھا، لوگ نیچے بیٹھتے تھے، تو مرنے کے بعد بھی خطیب ہے، سوار ہے، لوگ نیچے بیٹھے ہیں. حجاج بن یوسف انتہائی ظالم انسان، جس کی تلوار مسلمانوں کے خون سے رنگین تھی، وہ کئی بار آدمی بھیجتا ہے، سیدہ اسماء کو بلاتا ہے، آپ اس کی دھمکی میں نہیں آتی. آخری بار وہ کہتا ہے اب میں نے آخری آدمی بھیجا ہے، آؤ، یا پھر تمہیں بالوں سے پکڑ کے گھسیٹ کے بلایا جائے گا. جواب میں کہتی ہے تو میرے ساتھ یہ سلوک کرے گا، قیامت کے دن رب کو کیا منہ دکھائے گا؟ پھر اپنی کنیز کے ساتھ آتی ہے، حجاج انہیں دیکھ کر کہتا ہے میں نے دشمن الہی یعنی عبداللہ ابن زبیر کے ساتھ کیا سلوک کیا، دیکھا تم نے؟ تانا دیتا ہے سیدہ کو. سیدہ جواب میں کہتی ہیں بے وقوف، تو نے یہ نہیں دیکھا
تو نے اس کی دنیا خراب کی ہے اور اس نے تیری آخرت برباد کر دی ہے. وہ تو صرف مرا ہے, اس کی تو دنیا خراب ہوئی ہے, اور اس گناہ کو لے کر جب تو اللہ کے دربار میں جائے گا تیری آخرت کی بربادی کے لیے ہو سکتا ہے یہی گناہ کافی ہو. تو نے اس کی دنیا خراب کی اور اس نے تیری آخرت خراب کر دی. لیکن یاد رکھ, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ ثقیف میں ایک کذاب پیدا ہوگا, ایک ظالم پیدا ہوگا. کذاب تو مسیلمہ کذاب کی صورت میں ہم نے دیکھ لیا, اور اس حدیث کا مصداق ظالم وہ تیری شکل میں دیکھ رہی. حجاج بن یوسف نے جب یہ حدیث سنی تو فوراً ان کے پاس سے اٹھ کر چلا گیا. صابرہ اتنی تھی, اپنے بیٹے کی شہادت کے اس غم کو صبر سے برداشت کیا. حق گوئی کا ان کا یہ خاصہ تھا کہ ایک دن آتی ہیں, حجاج بن یوسف ظالم خطبہ دے رہا, یہ اپنی کنیز کے ساتھ آئی. حجاج جواب میں کہتا ہے کہ آپ نے دیکھا آپ کیا بیٹا جس نے اللہ کے گھر میں الحاد پھیلایا تھا, میں نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا, میں نے اس کو دردناک عذاب دیا. سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے تو جھوٹ بولتا ہے, میرا بیٹا روزے دار تھا, میرا بیٹا شب بیدار تھا, تہجد پڑھنے والا تھا, پرہیزگار تھا, اللہ کا پیارا بندہ تھا. اس نے الحاد نہیں پھیلایا, اس نے کفر نہیں پھیلایا, بلکہ وہ روزے رکھنے والا, اللہ کی عبادت کرنے والا, اللہ کا ذکر کرنے والا, راتوں کو جاگنے والا, ظلم سے اس کے ہاتھ صاف تھے, پاک تھے. حق گوئی کا یہ حال کہ وقت کے جابر ظالم سلطان کے سامنے بھی حق بات کہنے سے گریز نہیں کیا کرتی تھی. جب مائیں ایسی متقی ہوں, جب مائیں ایسی نڈر ہوں, جب مائیں ایسی تربیت کرنے والی ہوں, تو پھر اولاد کو بھی اللہ چار چاند لگا دیتا ہے. یہ پیغام ہے, یہ صحابہ کی, یہ تابعین کی سیرت کے واقعات پیغام ہے آج کی مسلمان ماں کو, آج کی مسلمان بہن کو, آج کی مسلمان بیٹی کو, کہ اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہے, ان کو فلمی دنیا کے بدکار مردوں کے راستے پہ نہ چلاؤ, محمد کے پیارے اصحاب کے راستے پہ چلاؤ صلی اللہ علیہ وسلم. سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ اپنے دور کے انتہائی سمجھدار, پرہیزگار, دنیا سے بے رغبت انسان تھے, امیر المومنین, خلیفۃ المسلمین. اس کے باوجود اپنی رہائش ایک کچے مکان میں رکھی ہوئی تھی. وقت کے خلیفہ ہیں, وقت کے امام ہیں, امیر المومنین ہیں, لیکن رہائش ان کی ایک کچے مکان میں ہے. ان کی والدہ ام عاصم بنت عاصم بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وارضا اپنے دور کی کامل ترین, انتہائی پاکیزہ اور نیک عورت. جب ماں نیک ہو, جب ماں کے سینے میں ایمان کی شمع جگمگا رہی ہو, وہ اس نور کو اپنے اولاد کے سینے میں پہنچاتی ہے. اور جب ماں کی کیفیت اس سے الٹ ہو, اس کے دن رات گانوں, فلموں, ڈراموں کے سامنے گزرتے ہوں, اس کی گود سے ہائے جمالو نہیں پیدا ہوگا تو پھر کیا پیدا ہوگا. اسی لیے مسلمان عورت کی سیرت, جس نے اپنے بچے کی تربیت کرنی ہو, تاریخ میں آتا ہے کہ مسلمان عورتیں کبھی وضو کیے بغیر اپنے بچے کو دودھ نہیں پلایا کرتی تھی. دودھ پلانے سے پہلے باوضو ہو کر, کیونکہ جب انسان باوضو ہوتا ہے اس پہ شیطان کا غلبہ, وہ باوضو ہو کر اپنے بچوں کو دودھ پلاتی. ان کے بچے عمر بن عبدالعزیز بنے, ان کے بچے احمد ابن حنبل بنے, ان کے بچے ابن تیمیہ بنے, ان کے بچے محمد بن عبد الوہاب کی صورت میں اس امت کو روشن کر کے گئے, ان کے اوپر سے کفر اور شرک کے اندھیروں کو مٹا کر گئے. ان کے بچے ایمان کے جھنڈے کو لے کر قریہ قریہ, شہر شہر پہنچے. اور آج مسلمانوں کی ہلاکت, مسلمانوں کی پستی,
مسلمانوں کی بربادی کا حال کیا ہے. کروڑوں کو بھی چھان لو تو اس طرح کے ایمان والے نظر نہیں آتے. قصور ماں باپ کی تربیت کا ہے. وہ وضو کر کے بچے کو دودھ پلاتی تھی، آج سینے سے بچہ لگایا جاتا ہے، ہاتھ میں ڈش اینٹینے کا ریموٹ بدلا جاتا ہے اور گندی سے گندی فلم کے سین دیکھنے کی کوشش ہوتی ہے. جو آپ دیکھ رہی ہیں وہ سیرت، وہ طرز، وہ انداز دودھ کے ذریعے آپ کے بیٹے کے دل میں منتقل ہو رہا ہے. جو آپ کرو گی وہی آپ کی اولاد کرے گی. باپ ڈھول پیٹنے والا ہو تو بچہ بھی سرنگی بجانے والا ہوگا. باپ قرآن پڑھنے والا ہو تو بچہ بھی اللہ کا ذکر کرنے والا ہوگا. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب بچہ بولنے کے قابل ہو اور وہ یہ الفاظ اپنی زبان سے ادا کرے، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ ایسے ماں باپ سے راضی ہو جاتا ہے. اللہ میرا رب ہے، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. بچہ بولنے کے قابل ہو اس کو یہ یاد کرواؤ. آج بچہ بولنے کے قابل ہوتا ہے، ماں باپ کی کوشش ہوتی ہے کہ بڑی سے بڑی گالی یاد کروائی جائے اور اپنی مجلس میں بیٹھ کے فخر سے کہتے ہیں منڈا گال کٹ دے کنک سونا لگتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کبھی اس کے منہ سے سورۃ اخلاص سنو، اس کو یاد کرواؤ تو پھر دیکھو اللہ تم سے راضی کیسے ہوگا. یہ امت کی وہ مائیں ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو اسلام کے مطابق پروان چڑھایا. اسلام کی شمع کو انہوں نے اپنے خون سے روشن کیا. سفیان ثوری رحمہ اللہ. اور تمہیں کیا معلوم کہ سفیان ثوری کون تھے؟ وہ شخصیت جو عرب کے بہت بڑے محدث، فقیہ، عالم، اللہ کے نیک ولی، امیر المؤمنین فی الحدیث کا لقب پانے والے، اور ان کا علم کی بلندی کو حاصل کرنا، جلیل القدر امام ہونا اللہ کے فضل کے بعد صرف ان کی ماں کی محنت کا نتیجہ ہے. فضل میرے اللہ کا، عطا میرے اللہ کی، کرم میرے رب کا، لیکن محنت اس کی والدہ کی. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ ام سفیان نے سفیان ثوری سے کہا، اے بیٹے تو محنت کر، علم حاصل کر، تیری کفالت میں کروں گی، دنیا کی فکر نہ کر، تو اپنے آپ کو وقف کر دے دین سیکھنے کے لیے، حدیث رسول یاد کرنے کے لیے. میں محنت کروں گی، میں کمائی کروں گی، میں اپنے ہاتھ سے کماؤں گی، اور تیری دنیاوی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اللہ کی رحمت سے تیری ماں کافی رہے گی. تو اپنا ہم اور غم یہ بنا کہ تو نے اللہ کے دین کو سیکھنا ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے نا، پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم میں بانجھ کون ہے؟ جواب دینے والے نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بانجھ جس کی گود خالی ہو، جس کو کوئی اولاد نصیب نہ ہوئی ہو، بیٹی اور بیٹا کھلانے سے اس کی گود ویران رہی ہو، یہ بانجھ ہے. فرمایا نہیں، یہ دنیا کے نزدیک بانجھ ہے، اللہ کے نزدیک یہ بانجھ نہیں ہے. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے ہاں بانجھ کون ہے؟ آخرت کے دن بانجھ کون ہے؟ کہا وہ انسان اللہ نے جس کو اولاد سے نوازا، بیٹیاں بھی دی، بیٹے بھی دیے، اس نے اپنی اولاد میں سے کسی ایک کو بھی اللہ کے دین کے لیے وقف نہیں کیا. اولاد والو اللہ کے لیے غور کرو، اور اللہ سے دعا ہے اللہ سب سے پہلے کہنے والے کو غور کی توفیق عطا فرمائے. اللہ نے ہمیں اولاد سے نوازا ہے، ہماری فکر ہمارا بچہ ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، MBA کر لے، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر لے، اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگری اس کے پاس ہو، دنیا کی ساری مال و دولت کی ڈھیریاں اس کے پاس ہو، اس کے قدموں میں ہو. دیکھا نہیں آپ نے؟ کسی سے پوچھے جی کیا حال ہے؟ جی اللہ کا بڑا کرم ہے، ماشاءاللہ 5 بچے ہیں، سارے کماتے ہیں، سارے نوکریوں پہ لگے ہوئے ہیں، اللہ کا بڑا شکر ہے. بیٹیوں کی شادی ہوگی، بچے اپنی اپنی نوکریوں پہ لگ گئے، مجھے سکون ہوگی، اللہ کا شکر.
فرض ادا ہو گیا. ہمارے ہاں شکر اس کو سمجھتے ہیں کہ ماشاءاللہ ہر بچہ کما رہا ہے، کھا رہا ہے، اپنی جگہ پہ لگا ہوا ہے. لیکن یہ فکر، یہ سوچ ہی جنم نہیں لیتی کہ میرے 5 بچوں میں سے کتنے بچے ہیں جس کی زندگی کے کیے ہوئے نیک اعمال مجھے مرنے کے بعد قبر میں بھی ملتے رہیں گے. کتنے ہیں جن کو میں نے مسلمان بنانے کی کوشش کی ہے، کتنی ہیں جن کی میں نے نیک تربیت کی ہے. آپ کا بیٹا ترقی کرتے ہوئے دنیا کا سب سے طاقتور انسان بن جائے، سب سے بڑا مالدار بن جائے، اگر وہ مومن مسلمان نہیں بنا، آپ کو کیا ملا؟ بانج ہے وہ انسان جس نے اپنے کسی بچے کو، کسی بچی کو اللہ کے دین کے لیے وقف نہیں کیا. سوچئے کہیں ہمارے گھروں کے اندر یہ بیماری تو نہیں ہے. اچھا بچہ، ذہین بچہ، شروع سے ماں باپ کا ذہن میں یہ ایکسٹرا ذہین، اس کو ڈاکٹر بنانا ہے، اس کو انجینئر بنانا ہے، بڑا ذہن چلتا ہے، بڑا فطین ہے. جی کیا کہنے میرے بچے کے، میں ابھی سے اس کا پورا خیال رکھتا ہوں. اور اللہ معاف فرمائے، اللہ نہ کرے، اللہ آزمائشوں سے بچائے، کسی کے گھر اندھا پیدا ہو جائے، لنگڑا پیدا ہو جائے، لولا پیدا ہو جائے، معذور پیدا ہو جائے، مسجد پہنچے نا، مولوی کو پاوا حفظ کر لے گا، قرآن یاد کر لے گا، دال روٹی چلائی رکھے گا، اللہ خیر سب. ہماری ساری ٹینشن دال روٹی پہ ہے. کہیں یہ پوائنٹ نہیں ہے کہ کوئی ایسا کام کر جائیں اللہ راضی ہو جائے، کوئی ایسا کام کر جائیں جس کو قیامت کے دن اللہ کے دربار میں رکھ سکے، اللہ بڑے گناہ گار ہیں لیکن تیرے دین کے لیے ہم نے یہ چھوٹی سی قربانی دی ہے. جب ماں کی فکر یہ ہو، باپ کی فکر یہ ہو، تو پھر یاد رکھیے اولاد کی تربیت. سفیان ثوری کی والدہ کہتی ہے، بیٹا تیرا سارا خرچ میرے ذمے، لیکن تو اپنے آپ کو اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے وقف کر دے. اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے ایک بڑا عظیم جملہ کہا کرتی تھی، اللہ کرے وہ جملہ ہمارے دلوں کے اندر بھی زندہ رہے. کہتی بیٹا، اور ان الفاظ کو امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، بیٹا اگر تو 10 حرف لکھتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، 10 حرف حاصل کر کے اسے لکھتا ہے، یاد کرتا ہے، پھر یہ دیکھ کہ دین کے بارے میں وہ 10 حرف لکھنے سے تیری زندگی میں کیا انقلاب پیدا ہوا. سبحان اللہ. تو نے ایک حدیث رسول سنی، تو نے ایک آیت پڑھی، وہ حدیث یاد کی، وہ آیت یاد کی، پھر یہ دیکھ اس نے تیری زندگی میں کوئی انقلاب برپا کیا. اگر تیری سابقہ زندگی اس آیت کے یا اس حدیث رسول کے خلاف تھی، تو نے اس کو بدلا یا نہیں بدلا؟ کیونکہ علم حاصل کرنے سے یہ مراد نہیں ہے کہ تیرے پاس روایات کی کثرت ہو. اگر تو علم حاصل کرنے کے بعد اپنی زندگی میں انقلاب لاتا ہے، یہ علم تیرے لیے فائدہ مند ہوگا. اور اگر وہ علم تیری زندگی کو تبدیل نہیں کرتا، تو جیسا ہے ویسا کا ویسا باقی رہتا ہے، یہ علم قیامت کے دن تجھے نقصان دے گا. کیونکہ قیامت کے دن جو سوال ہونے ہیں ان میں سے ایک سوال، جتنا علم تجھے تھا اس کے مطابق عمل کتنا کیا. یہ سوال نہیں ہے تجھے علم کتنا تھا، تو علامہ بنا یا نہیں، تو شیخ الحدیث بنا یا نہیں، تو نے درس نظامی کی یا نہیں، تو نے کتنا پڑھا، یہ سوال نہیں. سوال یہ ہے جتنا علم تجھ تک پہنچ چکا تھا، یہ حلال، یہ حرام، یہ جائز، یہ ناجائز، یہ کرنا، یہ نہیں کرنا، جتنی معلومات تجھ تک پہنچ گئی تھی اس پہ عمل کتنا کیا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنے کے بعد اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. امام شافعی رحمہ اللہ، امام محمد بن ادریس الشافعی، جنہوں نے دنیا کے کونے کونے کو علم و عرفان سے بھر دیا تھا، وہ عظیم شخصیت، پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو یاد کرنے والے، لکھنے والے، اس کے شیدائی، حدیث و سنت کے دیوانے. آپ نے عمر بھر حدیثوں کو یاد کیا، حدیثوں کو پڑھا، حدیثوں کو سنا، حدیثوں کو سنایا. اور اگر کبھی سنتے ہوئے حدیث آپ سنتے،
اس کو کاغذ پہ فوراً محفوظ کر لیتے. آپ کے سامنے کوئی ایسی روایت آتی آپ اس کو فوراً محفوظ کر لیتے. یہ حدیث یاد کرنے اور لکھنے کا آپ کا شوق. یہ وہ امام ہیں جنہوں نے ناسخ و منسوخ روایات کے اندر بھی مہارت حاصل کی. کتاب و سنت سے مسائل کو اخذ کرنا، اس فن کے بھی بہت بڑے ملکے پہ پہنچے. اور یہ پہلے امام ہیں جن سے مناظرے کا فن آغاز ہوتا ہے. مناظرہ کرنے والے اللہ کے دین کے لیے اہل باطل سے، گمراہ فرقوں سے، قرآن و حدیث کے دلائل کو واضح کرنے کے لیے گفت و شنید کرنے والے. مناظرے کا یہ ثمرہ بھی آپ کی طرف ہی لوٹتا ہے. آپ کی یہ شخصیت، آپ کی شخصیت کے یہ عظیم پہلو، یہ سارا رزلٹ اللہ کے فضل کے بعد لوٹتا ہے آپ کی والدہ کی طرف. کیونکہ آپ کے والد پیدائش سے پہلے یا ایک روایت کے مطابق دودھ پینے کی عمر میں فوت ہو گئے تھے. یا تو پیدائش سے پہلے یا ایک روایت ہے کہ دودھ پینے کی عمر میں، تاریخ میں اختلاف ہے اس مسئلے پر، فوت ہو گئے تھے. یتیم بچے کی کفالت کی والدہ نے، اور تمام صفات اعلی کمال ان کے سینے میں ودیعت کیا. کس نے؟ ماں نے. ماں کی گود پہلی درسگاہ. ایک باپ نے بڑا اچھا جملہ کہا اپنے بیٹوں سے، کہا بیٹا میں نے تمہاری پیدائش سے پہلے تم پہ احسان کیا، پیدائش کے بعد تم پہ احسان کیا، جوانی میں تم پہ احسان کیا. وہ بیٹا کہنے لگا بابا پیدائش کے بعد آپ نے احسان کیا مجھے سمجھ آتا ہے، ہماری تربیت، کھانا پینا، ضروریات زندگی. جوانی میں احسان کیا، تعلیم و تربیت، یہ سارے معاملہ. آپ نے ہماری پیدائش سے پہلے ہم پہ کیسے؟ میں نے دیندار عورت سے شادی کی، کسی ناچنے والی سے نہیں کی، ملکہ حسن سے نہیں کی، کو گانے والی تلاش نہیں کی. میں نے دیکھا کہ ایسی عورت سے شادی کروں جو کل کو تیری ماں بنے، وہ دیندار ہو. یہ اولاد پر اولاد کی پیدائش سے پہلے کا احسان ہے، جسے اکثریت اللہ من رحم ربی بھول جاتے ہیں. شادی کے وقت تو بس ایک ہی بھول سوار تھا، گوری چٹی سوڑی جی کڑی ہونی چاہیے بس، پامیں با جو گل پہ جوے بیڑا غرق کر دے اولاد کا، کوئی حرج نہیں. اس وقت ایک ہی بھوت ہے. اس وقت دین کا مسئلہ جی مولوی صاحب ایک کی شادی کرنی ہے، شریف جی لوگ ہیں، وہ تو ہمیں اپنی پسند کی کرنا ہے. آپ تلاش کریں، حسن کو تلاش کریں، مال کو تلاش کریں. بنیاد رشتے کی دین کے ساتھ اللہ حسن دے دے، دین کے ساتھ حسب و نسب مل جائے، دین کے ساتھ مال مل جائے. بنیاد دین ہے، لیکن ہمارے ہاں یہ بنیاد ہی ختم ہے. یا تو بنیاد حسن ہے، یا بنیاد مال ہے، یا بنیاد حسب و نسب ہے، یا بنیاد جٹ ہے تو جٹوں کا رشتہ جٹوں میں ہوگا، راجپوتوں کا راجپوتوں میں ہوگا، سرائکیوں کا سرائکیوں میں ہوگا. اس کے علاوہ باہر جا ہی نہیں سکتے. یہ احسان ہے اپنی اولاد کے ساتھ کہ آپ ان کی پیدائش سے پہلے ان پہ احسان کرتے ہوئے ان کی والدہ کا جب انتخاب کریں تو دیندار عورت پہ. عبد الرحمن ناصر رحمہ اللہ یہ اندلس کے ولی عہد خلیفۃ المسلمین تھے. جب یہ خلافت پہ فائز ہوئے ہر طرف فتنے ہی فتنے تھے، قتل و غارت کا بازار گرم تھا، خون بہ رہا تھا، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں تھا. عبد الرحمن بن ناصر نے جب اس منصب کو سنبھالا اپنی ہیبت سے ہر طرف چھا گئے. پہلا لشکر لے کے نکلے تو 7 قلعوں کو فتح کر ڈالا، پھر اندلس کو فتح کیا، وہاں پہ اسلام کا جھنڈا غالب کیا، پھر اٹلی کے اطراف پہ قابض ہوئے اور یہ سارے علاقے آپ کے ماتحت ہو گئے. آئیے سوچئے عبد الرحمن ناصر اس مقام پہ پہنچے کیسے؟ یہ مقام آپ کو کیسے ملا؟ یہ اللہ کے فضل کے بعد آپ کی والدہ کی تربیت کا حال تھا. میں نے جو واقعات سنا ہے ان میں کئی واقعات کے اندر آپ کو یہ بات ملے گی کہ وہ یتیم تھے. اسی طرح عبد الرحمن ناصر بھی یتیم تھے. ہمارے ہاں یتیم تو بہت دور کی بات ہے، کسی کا باپ پردیس چلا جائے، کسی کا باپ صرف پردیس چلا جائے،
ماں اسی غصے کے اندر اپنے بچوں کی تربیت سے ہاتھ، ارے وہ تو وہاں جا کے بیٹھ گئے نا میاں، اب ہم کیا کریں؟ روٹی کھلا دیتی ہیں، پانی پلا دیتی ہیں، وہی ہمارے لیے کافی ہے، اس سے زیادہ ہمارے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ پیدا ہی یتیم ہوئے، باپ کا سایہ ہی سر پہ نہیں۔ آج تو باپ پردیس آ گیا آپ کی ضروریات پوری کرنے کے لیے، آپ نے اس کی اولاد کو گلی ڈنڈا کھیلنے والا بنا دیا، گولیاں کھیلنے والا بنا دیا، برباد کر دیا۔ وہ نشے میں چلا گیا، وہ سگریٹ پینے والا بن گیا، وہ آوارہ لوگوں میں بیٹھنا شروع ہو گیا۔ یہ انسان جس نے اسلامی تاریخ کے اندر ایک عظیم مقام حاصل کیا، یہ یتیم تھے، ماں کی تربیت تھی، ماں نے اپنی جان ماری، ماں نے محنت کی، اس کو پڑھانے میں، لکھانے میں، تربیت کرنے میں، اچھے اخلاق سکھانے میں۔ یہ ماں کا کردار ہے کہ وہ اس مقام تک پہنچتے ہیں۔ عبد الرحمن ناصر کے چچا نے اس کے باپ کو قتل کر دیا تھا، یتیم پیدا ہوئے، لیکن ماں نے اپنے احساس ذمہ داری کو نہیں بھلایا، اس احساس کو ادا کرتی رہی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ امت کو ایک عظیم رہنما ملا۔ آئیے اولاد کی تربیت کے لیے چند رہنما اصول، ہمارے ان 4 درسوں کا خلاصہ اپنی انگلیوں پہ گنیے اور یاد کیجئے۔ سب سے پہلے نیک بیوی کو اختیار کیجئے، اللہ تعالیٰ سے نیک اولاد کی دعا کیجئے، اپنی دعاؤں میں کچھ وقت نکالیے جو اولاد کے لیے ہو، کیونکہ والد جب اپنی اولاد کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ اپنی رحمت سے اس کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا۔ اپنی دعاؤں کے اندر اپنی اولاد کا حق رکھیے، نیک اولاد کی اللہ سے دعا کیجئے۔ بیٹے اور بیٹی کی پیدائش پہ خوشی کا اظہار کیجئے، یہ نہیں بیٹا ملا تو آپ نے لڈو بانٹے، بیٹی ملی تو منہ چھپا کے کسی کو بتاتے بھی نہیں ہو۔ یہ نعمت ہے، کوئی پتہ نہیں، کوئی پتہ نہیں قیامت کے دن کس کی وجہ سے اللہ آپ کو زیادہ اجر و ثواب دے گا۔ آپ کے لیے بیٹی فائدہ مند ہوگی میزان میں یا بیٹا فائدہ مند ہوگا، آپ نہیں جانتے، تو دونوں کی پیدائش پہ خوشی کا اظہار کیجئے۔ تربیت اولاد کے لیے اللہ سے مدد مانگیے، دعا کیجئے اللہ مجھے اپنی اولاد کی نیک تربیت کرنے کی توفیق دے۔ اولاد کو دعائیں دیجئے، بد دعاؤں سے اپنی زبان کو بچائیے۔ اولاد سے غلطی ہو جائے، اللہ تجھے ہدایت دے، اللہ تجھ پہ رحم کرے، اللہ تجھے شیطان کے شر سے بچائے، دعا دیجئے۔ یہ نہ کہیے مر جانے ٹوٹ پینے منڈی ٹوٹے کدوں مرے گا، جان پٹ چھرا پوے تینوں۔ کیا ملا آپ کو؟ اپنے بچے کو بد دعا دے کر کیا ملا؟ مائیں لانتے کرتی ہے بچوں پہ، بد دعائیں دیتی ہے، اس سے بہتر نہیں کہ آپ اس کے لیے دعا دیں، اللہ تجھ پہ رحمت کرے، اللہ تجھے ہدایت دے، اللہ تیرا سینہ کھولے، اللہ تجھے شیطان کے شر سے بچائے۔ آپ نے غصہ ہی نکالنا ہے، دعا دیتے ہوئے غصہ نکالنا ہے۔ ہو سکتا ہے قبولیت کا وقت ہو اور آپ کو وہ چیز آپ کی اولاد کے نصیب میں ہو۔ اولاد کے اچھے نام رکھیں، بچپن میں ہی بچے کی کنیت رکھیں، اولاد کے ذہنوں میں صحیح عقیدے کو پختہ کریں۔ یہ بہت بڑا ذمہ داری کا بوجھ ہے جس سے آج اکثریت ماں باپ کی غافل ہے۔ بچے کو شروع سے دین کی باتیں یاد کروانا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں سے پوچھے بیٹا اللہ کہاں ہے، بیٹا آپ کو کس نے پیدا کیا ہے، بیٹا آپ کا خالق کون ہے، بیٹا آپ کا مالک کون ہے، بیٹا آپ کو رزق کون دیتا ہے، یہ گندم زمین سے کون اگاتا ہے۔ اپنے اللہ کا تعارف بچپن میں ہی بچے کو کرواؤ۔ وہ لونڈی آئی تھی نا بکریاں چرانے والی، کہا تھا اس کا امتحان لیجئے، صحابی نے کہا اگر یہ اہل ایمان میں سے ہے میں اسے آزاد کر دوں گا۔ پیارے حبیب نے پوچھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس نے فوراً آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ اپنے بچوں کی تربیت کیجئے، ایمان اور عقیدے کو اس کے سینے میں راسخ کیجئے۔ اگر کوئی اسے گمراہ کرنے کی کوشش کرے تو اس کی سفید تختی پہ توحید کا درس پہلے سے لکھا ہوا ہو، پھر کوئی اسے خراب نہیں کر سکتا۔ آپ نے اسکول میں بھیجنا ہے، آپ نہیں جانتے اسکول میں اس کا ریاضی پڑھانے والا ٹیچر رافضی ہوگا، کوئی اس کا استاد قادیانی ہو سکتا ہے، کوئی قبر پرست ہو سکتا ہے۔ اپنے گھر سے اس بچے کی تربیت کریں۔ اور یہاں پہ ایک دکھ والا جملہ کہتا جاؤں، جتنے باطل گمراہ فرقے کے لوگ ہیں وہ ابتدا سے اپنے بچوں کو اپنا عقیدہ پڑھاتے ہیں، اور جتنے حق والے ہیں وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے کوئی نہیں، بڑا ہوئے گا پتہ لگ ہی جائے گا، حجے تو انہیں یاد کرنا شروع کرتا۔ ایک سفر میں ایک رافضی ذاکر کی
ایک اہل سنت عالم سے ملاقات ہوئی, بحث چل پڑی دونوں کے عقائد کے اوپر. رافضی نے کہا اچھا آپ چھوڑو اس بات کو, ہم غلط ہیں یا آپ غلط ہیں, میں آپ کو ایک تجربہ کروا کے بتاتا ہوں, آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ اپنے دین سے مخلص ہیں یا ہم اپنے دین سے مخلص ہیں. تو دونوں کا بچہ 7 سال 8 سال کا ان کے ساتھ تھا, اور رافضی نے اپنے بچے کو بلایا, اس نے کہا بیٹا 12 اماموں کے نام بتا. اس نے فنگر ٹپس پہ فوراً 12 اماموں کے نام گنوا دیے. اس نے کہا جی آپ اپنے بیٹے سے پوچھیں 4 خلفاء کے نام بتا دیں, ہمارے تو 12 ہیں نا, آپ کے تو 4 ہیں, اسے کو 4 یار کا نام بتا دے. وہ مولوی صاحب بھی چپ ہو گئے, اس کا بیٹا بھی چپ ہو گیا. جتنے باطل گروہ ہیں وہ اپنے بچے کی ابتدا سے تربیت کرتے ہیں کہ کہیں ان کو کوئی دائیں بائیں نہ لے جائے, اور جتنے اہل حق ہیں, اہل توحید ہیں, وہ اس مسئلے پہ آنکھیں بند کر کے غافل ہو چکے ہیں. ابتدا سے اپنے بچے کو اللہ کا تعارف کروائیں, توحید کا درس دیں, اللہ کی معرفت کا پیغام, اللہ کی محبت کا پیغام, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف, سیرت پہ چھوٹے چھوٹے سوال, پیارے نبی کی بیٹیاں کتنی تھی, پیارے نبی کے بیٹے کتنے تھے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی کتنی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیویوں کے نام, بیٹیوں کے نام, خلفاء کے نام, چند صحابہ کے نام, یہ سیرت کی باتیں. یہ ابتدا سے اپنے بچے کو یاد کروائیں. جہاں اپنے گھر میں آپ اخبار جہاں وقت ضیاء لے کر جاتے ہیں, اس بیماری کو جلا کر آگ لگا دیں, اور چھوٹی چھوٹی سیرت کی کتابیں اپنے بچوں کو پڑھائیں, ابتدا سے تربیت کریں, عقیدے اور ایمان کو راسخ کریں. اور مجھے یہ جملہ کہنے دیجئے, آج کے دور میں اہل ایمان پہ جتنی بڑی یہ ذمہ داری فائز ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچے کو گھروں سے عقیدے کی تعلیم دے, شاید اس سے پہلے اس کی اتنی ضرورت نہ ہو. کیوں؟ مدارس کے نام پہ کفر و شرک کے دروازے کھلے ہوئے ہیں, ٹی وی چینل کے نام پہ گھر گھر کے اندر اہل شرک کے چینل پہنچے ہوئے ہیں, مسجدیں ان کی کھلی ہیں, لاؤڈ سپیکر کھلے ہیں, میڈیا ان کے ہاتھ میں ہے, اخبارات ان کے ہاتھ میں ہے. آپ تو چند افراد ہو, اگر آپ نے اپنے بچوں کی تربیت نہ کی, حفاظت نہ کی, اور یہ بڑے ہو کر اہل شرک کے قافلے میں شامل ہو گئے, آپ کی نمازوں کا آپ کو کیا ملے گا؟ آپ کی بہت بڑی ذمہ داری آپ کا اپنا گھر اور آپ کی اپنی اولاد ہے. ان کے نفوس میں اخلاق کو پختہ کریں, اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دیں, بد اخلاقی سے ان کو بچائیں, اچھے کاموں کی تعلیم دیں اور مشق کرائیں, اچھے کام سکھائیں. بیٹا یہ کام کرنا اچھا ہے. آپ مسجد میں ہیں, دیکھتے ہیں ایک معذور آدمی, ایک نابینا آدمی, ایک مستحق آدمی نے سوال کیا, اپنے بیٹے کے ہاتھ سے 1 ریال اس کو دلوائیں, اپنے بیٹے کے ہاتھ سے 5 ریال اس کو دلوائیں, اپنے بیٹے کے ہاتھ سے غریب کی مدد کروائیں, فقیر کی مدد کروائیں, بوڑھے کی مدد کروائیں, نابینے کی مدد کروائیں. کیوں؟ آپ اپنے بچے کی اس طرح تربیت کر رہے ہیں, اس کے ذہن میں یہ یاد رہے گا میرے بابا میرے ہاتھ سے فقیروں کو پیسے دلوایا کرتے تھے, جب اللہ مجھے مال دے گا تو میں بھی اپنے اس باپ کی تربیت پہ چلتے ہوئے غریبوں, فقیروں, یتیموں کی مدد کروں گا, اور یہ سارا ثواب مرے ہوئے باپ کے اکاؤنٹ میں بھی جمع ہوتا رہے گا. بچوں کے سامنے اچھے الفاظ, گالی گلوچ سے اپنی زبان کو بچائیں, قرآن کریم کی تعلیم دیں, شرعی اذکار یاد کروائیں. بچہ گر گیا, چوٹ لگ گیا, رونے لگا, بیٹا رونا نہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو, صبر کرو. اذکار, صبح کی دعائیں, سونے کے وقت رات کی دعائیں, اٹھنے کے وقت کی دعائیں, وضو کی دعا, دودھ پینے کی دعا, کھانا کھانے کی دعا, یہ چھوٹے چھوٹے اذکار, یہ باتیں, یہ کتابیں اپنے گھر میں عام کریں. اپنے گھر کو محمدی رنگ کے اندر رنگیں, بچوں کے لیے نمونہ بنے. آپ آئیڈیل ہیں, آپ جو کر رہے ہیں آپ کے بچے آپ کو دیکھ رہے ہیں, وہ آپ کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں. بے راہ روی سے اپنے بچوں کو بچائیں. آپ دیکھ رہے ہیں میرا بچہ اوور ہوتا جا رہا ہے, اس کے کرتوت بدلتے جا رہے ہیں, فوراً اس کا پیچھا کریں, محبت سے, پیار سے, ڈانٹ سے, سختی سے, جہاں جس چیز کی ضرورت ہے بے جا سختی کی بجائے ان کو پیار و محبت سے قائل کرنے کی کوشش کریں. اولاد کو بے جا بناؤ سنگار سے روکیں. آپ دیکھیں چھوٹی چھوٹی بچیاں اسکول کی, وہ گھر میں آئیں, اب وہ 10 منٹ سے شیشے کے سامنے کھڑی کنگھی کر رہی ہیں, اپنے ڈریس کو دیکھ رہی ہیں, اپنے آپ کو بنا سگاری. چھوٹی سی بچی ہے, ابھی سے اس کو ٹوکیں, ابھی سے اس کو روکیں. اپنے بیٹے کو آپ دیکھتے ہیں وہ زیادہ اپنے بالوں کی فکر میں ہے. سجدہ کرتے ہوئے آپ نے کئی نوجوانوں کو دیکھا ہوگا, یہ 15-16 سال کی, اچھے خوبصورت بال بنائے ہوئے ہوں, ماتھے تک بال آتے ہوں, وہ پہلے بالوں کو سائڈ پہ کرتے ہیں, پھر زمین پہ سجدہ کرتے ہیں. کنگھی بڑی مشکل سے کی ہے, خراب نہ ہو جائے, میں ابھی
ڈرائی کروا کر آیا ہوں حمام سے. آپ یہ تربیت کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، فوراً ان کی تربیت کریں. وقت کا خلیفہ جمعے کی نماز پڑھاتا ہے، پھر نمازیوں میں دیکھتا ہے اپنا بیٹا ایک چھوٹا نظر نہیں آتا. گھر آتا ہے، پوچھتا ہے بیٹا آج جمعے کی نماز پہ آپ نہیں آئے؟ کہا میری سواری اونٹنی تھوڑی سی بیمار تھی تو پیدل جایا نہیں گیا تو اس لیے میں نہیں آیا، گھر میں ہی ظہر کی نماز پڑھ لی. کہا آج کے بعد تیری سزا ہے 1 مہینے تک تو پیدل چلے گا، اونٹنی پہ سوار نہیں ہوگا، اپنا ہر کام پیدل کرے گا. تجھے شرم نہیں آئی کہ اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہوئے تجھے سواری کی بیماری تھی تو پیدل نہیں آ سکتا تھا؟ تیری سزا یہ ہے کہ 1 مہینے تک تو اپنی سواری سے محروم رہے گا. آپ کو بھی اللہ نے اولاد دی ہے، اس طریقے سے پیار و محبت سے اس کی تربیت کریں، محنت و مشقت کی عادت ڈالیں. 24 گھنٹے بیٹا لیٹا ہے. مجھے یاد ہے ابا جان اللہ ان پہ رحمت فرمائے، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، دن کے کسی لمحے میں اگر ہم لیٹ جاتے، بوڑھا ہو گیا ابھی سے لیٹ رہے، کھڑا نیند پوری نہیں کی، رات کو پوری کر کے اٹھا تھا نا. بچوں کو کیا ضرورت ہے لیٹنے کی؟ فضول لیٹنا، فضول سونا، انتہائی سختی سے ڈنڈے سے سیدھا رکھتے تھے. محنت کی عادت ڈالیں، مشقت کی عادت ڈالیں. اس کو آرام کرنے والا 24 گھنٹے ادھر سے اٹھا ادھر لیٹ گیا، ادھر سے اٹھا ادھر لیٹ گیا، ادھر سے اٹھا ادھر لیٹ گیا، وہ پھر ساری عمر اس کی زندگی کی روٹین ایسے ہی گزرے گی. اس کو محنت کی عادت ڈالیں. تہجد کی نماز کے لیے اپنے بچوں کو ٹرینڈ کریں، بچپن سے ان کو عادت ڈالیں. بھلے وہ رات کو اٹھ کے 2 رکعتیں پڑھ لے. جو 10 سال کا، 11 سال کا، 12 سال کا بچہ رات کو 2 رکعتیں پڑھے گا، یہ روٹین اس کی مرتے دم تک ختم ہوگی. میرے بھائی قاری صہیب احمد میر محمدی حافظہ اللہ اپنے والد شیخ عبداللہ کا واقعہ سنانے لگے کہ جب میری والدہ نے قرآن پاک کی کوئی 15-20 صورتیں یاد کی تو ان کے نانا کہنے لگے بیٹی اب تو قرآن کی حافظہ بن گئی ہے. حالانکہ وہ چند صورتیں 30ویں پارے کی چند صورتیں یاد کی تھی. آج کے بعد تیرے اوپر رات کی نماز پڑھنا لازم ہو گیا ہے، کیونکہ جو قرآن کا حافظ ہوتا ہے وہ رات کو جاگتا ہے. کہا وہ دن سے لے کے آج کے دن تک میری والدہ کی، میرے والد کی تہجد کی نماز نہیں چھوٹی. اور اللہ ان کے والد کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ان کی وفات بھی تہجد کی نماز پڑھتے ہوئے سجدے کی حالت میں ہوئی تھی. اپنے بیٹے کی ابھی سے تربیت کریں، اپنی بیٹی کی ابھی سے تربیت کریں. ان کو نماز سے پہلے آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹے کا الارم لگا کے اٹھیں اور ان کو نماز کی، تہجد کی نماز کی عادت ڈالیں. بچپن سے بچے کو مسجد میں لے جانے کا شوق دلائیں، اپنے ساتھ لے کر جائیں، نماز پڑھائیں، ساتھ لے کر آئیں. جب ابھی سے ان کو مسجد کا راہ دکھلاؤ گے انشاءاللہ بڑے ہو کر بھی وہ اسی لائن پہ. اور اگر آپ ابھی بچہ منڈا کھنڈا ہے کوئی نہیں پڑھ لے گا، بڑا ہو کے پڑھ لے گا، ابھی سے بچے کو نماز، پھر آپ کی سفید داڑھی ہو جائے گی، آپ مسجد جایا کرو گے، بیٹا ریموٹ کنٹرول کے ساتھ فلمیں دیکھا کرے گا. کیوں؟ جو بونے کا موسم تھا اس میں آپ نے کچھ بویا نہیں ہے. بچپن سے اس کی تربیت کریں کہ اس کا تعلق مسجد سے ہو، اس کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہو. اولاد سے مشورہ کریں، ان کو احساس ہے ذمہ داری دے، گھر کا کوئی مسئلہ ہے ان سے مشورہ کریں. اجتماعی مشارکت کے اندر بچوں کو لے کر آئیں، کہیں دین کا پروگرام ہے، کہیں جلسہ ہے، کہیں جالیات کا پروگرام ہے، اپنے بچوں کو لے کر جائیں. ایسی فائدہ مند محفلوں میں ان کو شریک کریں جہاں سے اسے دین کا شوق اور ملے. اولاد کے ساتھ وقت گزاریں. شیخ ابن باز مفتی اعظم سعودی عرب رحمہ اللہ، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، انہوں نے ایک دن خاص اپنی اولاد کے لیے رکھا ہوتا تھا. ایک دن خاص اولاد کا حق ہے، نہ کسی کو ملنا، نہ کسی کا فون سننا، بھی آج کا دن یا آج کے دن میں اتنا ٹائم میری اولاد کا ٹائم ہے، میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوں، باقی دن اللہ کے دن کے لیے ہے تو میں نے یہ ایک دن یا ایک دن کا آدھا حصہ یا ایک دن کے چند گھنٹے میں نے اپنی اولاد کے ساتھ گزارنے ہیں، ان کے حالات سننے ہیں، ان کے دل کی باتیں سننی ہے، ان کی اصلاح کرنی ہے. اسی طرح اولاد کے درمیان عدل کریں، ان پہ خرچ کریں، بچوں کے دل میں ایثار کا جذبہ پیدا کرائیں، ان کو سیرت صحابہ سے واقعات سنائیں کہ وہ کس طرح اپنے مسلمان بھائیوں پہ قربانیاں دیا کرتے تھے، اظہار کیا کرتے تھے. یہ جذبہ ابتدا سے ان کے دل میں پیدا کریں. بچوں کی بات کو غور سے سنیں، بچوں کے حالات سے باخبر رہیں. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے حالات میں چینجنگ آتی ہے، باخبر رہیں، آنکھیں اور کان کو کھلا رکھیں. بیٹے کے نیک دوستوں کا احترام کریں. کوئی بیٹے کا دوست ہے نماز پڑھنے والا، قرآن پڑھنے والا، دیندار ہے،
اس کا احترام، اس کی عزت کریں. اور اگر آپ دیکھ رہے ہیں یہ دوست برا دوست ہے، میرے بچے کو خراب کرنے والا ہے، تو پھر حکمت سے اس بچے کو اس برے دوست کے دور کر دیں. تربیت میں مفید امور کا خیال رکھیں، ہر لمحے بولتے ہوئے اس بات سے بچے کی تربیت پہ کیا اثر پڑے گا، اس کے ذہن پہ کیا اثر پڑے گا، میری اس بات سے بچہ کیا نتیجہ لے گا. تربیتی امور کا خیال رکھیں. تربیت کے لیے سزا دینا بھی بعض دفعہ ضروری ہے. لازمی نہیں کہ آپ کا بچہ وہ لاڈ کا ہی مستحق ہے، جو اس کے منہ سے نکلے فٹافٹ پورا کریں. اور خاص طور پہ اس آزمائش میں گرفتار ہو جاتے ہیں وہ حضرات جن کا ایک بیٹا ہو. ایک بیٹا، وہ ایک ہی بیٹا ہے جی، ایک ہی بیٹا. بھائی ایک بیٹا ہونے کا یہ مطلب تو نہیں کہ اسی کو برباد کر لو، بھلے ایک ہی بیٹا ہے. اب وہ جہاں مجھے ایک ساتھی کہتے ہیں شاہ صاحب بس میرا یہ ایک بیٹا ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ چلتی گاڑی کہتا بابا یہاں گاڑی روک دو. شیخ صاحب مجھے روکنی پڑ جاتی، میں چلتی گاڑی کو سائڈ پہ جی بیٹا آپ بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو. بھائی ایک بیٹا اللہ نے دیا، ٹھیک ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے، لیکن اس طرح اس کی ہر بات کے سامنے سر جھکا دینے سے بیٹے کی تربیت اچھی ہوگی یا بری؟ بری تربیت بھی ہو سکتی ہے. اس لیے ایک بیٹا ہو یا ایک بیٹی ہو، جی یہ 5 بھائیوں کی اکلوتی بہن ہے. بھائی تو اس کو گود میں لیے لیے پھرتے ہیں، جو کہتی ہے سارے بھائی اس کی بات پوری کرنے کے لیے ایک دوسرے پہ قربان ہونے کی کوشش کرتے ہیں. جس سے اس کا نکاح ہوگا اب وہ ایسا نہ ہوا تو یہ تو رل گئی. وہ گئی میرے تو 5 بھائی تھے، 24 گھنٹے انتظار میں رہتے تھے کہ کب میں منہ سے بات نکالوں اور وہ پورا کریں. اے دیکھے میں رو رو تھا کہ میری ایک بھی گل نہیں بنتا، لڑائی ہوئی نہ ہوئی. ایک محترمہ کی اپنے خامی سے بڑی لڑائی، اس کے باپ کو شکایت کی یہ کرتی ہے یہ کرتی ہے. تو اس نے کہا ایسی بات نہیں ہے، شادی سے پہلے ابو جان نے مجھ سے وعدہ کیا تھا میں آپ کے ساتھ ایک خادم روانہ کروں گا، تو وہ انہوں نے وعدہ پورا نہیں کیا، میں تو بچپن سے ہی ایسی تھی. تو انہوں نے کہا تجھے خادم نہیں ملا تو انہیں مجھے خادم بنا لیا. تو جیسی آپ ایک بیٹی ہے اللہ کا شکر ہے، تربیت کے امور پہ کبھی نہ بھولو کہ اس نے کسی کے گھر جانا ہے. ایک بیٹا ہے تو کبھی نہ بھولو کہ ساری عمر وہ باپ کے سائے میں نہیں رہے گا، ساری عمر وہ ماں کے سائے میں نہیں رہے گا کہ آپ اس کے لیے کمپیوٹر کا بٹن دبا دیں، بس کمپیوٹر دبایا آن ہو گیا، اب جو اس کے منہ سے نکلے وہ پوری ہو جائے. نہیں، کبھی اس کو دیں، کبھی اس کو محروم کریں، کبھی اس کو عطا کریں. تو سزا کا پہلو بڑا عظیم پہلو ہے. اصلاح احوال کا موقع دیں. طلاق کی صورت میں اللہ سے ڈریں. اس موقع پر بھی اکثریت عدل کے ترازو کو چھوڑ دیتی ہے. طلاق ہو جائے، میاں بیوی میں ہو جاتی ہے طلاق، اس وقت اولاد کو نہ بھولیں، اولاد کی تربیت کے پہلو کو نہ بھولیں، اولاد کے خرچ کو نہ بھولیں. باپ کروڑ پتی ہے، لکھ پتی ہے، اور طلاق ہونے کی صورت میں اولاد بیوی لے کے چلی جاتی ہے. میں انہوں اینا دیاں گا کہ روندی رہے گی ساری عمر. وہ بینک میں جا کر میں تو غریب آدمی، اتنا میرے پہ قرض ہے، میرے پر یہ ہے، میں صرف 4000 دے دوں. 4000 کی بجائے 10,000 اس کے اپنے گھر کے ملازم لیتے ہیں، لیکن وہ اپنے بچوں کو 4000 نفقہ بیچتا ہے. تیرے اس مال کا کیا فائدہ ہے اگر تیری ساری اولاد ہی برباد ہو گئی؟ طلاق کی صورت میں اللہ سے ڈریں اور اپنی اولاد کا حق ادا کریں. اسی طرح دوسری شادی کی صورت میں اللہ سے ڈریں اور پہلی بیوی کے بچوں سے منہ نہ موڑیں، نہ محبت کا، نہ پیار کا، نہ وقت کا، نہ خرچ کا. آپ نے شادی کی، دوسری تیسری چوتھی اللہ نے آپ کو اجازت دی ہے، منع نہیں ہے، لیکن ان مسکینوں کا کیا قصور ہے جو دوسری ماں آنے کے بعد باپ کی شکل دیکھنے سے محروم ہو گئے؟ وہ تو مسکین ہو گئے، وہ تو یتیم ہو گئے نا، باپ کے جیتے جی یتیم ہو گئے. اولاد کے لیے مناسب درسگاہ کا اہتمام کرنا، بیٹیوں کو ان کے پیچیدہ مسائل کی تعلیم دینا، بیٹیوں کو اکیلے گھر سے نکلنے کی اجازت نہ دینا، یہ ذمہ داری ہے باپ کی. یہ وہ امور ہے جس سے انسان اپنے بچوں کی تربیت اچھی کر سکتا ہے. بیٹی دیکھیں وہ مرد کی مشابہت کر رہی ہے، یا بیٹا اپنے گلے میں لاکٹ پہن رہا ہے، کان میں بالی پہن رہا ہے، پونیاں لگا رہا ہے اور ہیئر بینڈ تک پہنچا ہوا ہے، وہ لڑکیوں کے راستے پہ چل رہا ہے، لڑکی لڑکے کے راستے پہ چل رہی ہے. یہ باپ کی پہلی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو یہیں پہ روکے. اولاد کو کفار کی مشابہت سے بچائیں، کوئی ایسا کام نہ کرنے دیں جو کفار کا کام ہو، ان کی مشابہت سے روکیں. اس میں ہم اکثریت غافل ہو جاتی ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا مسلمان بچے جو ڈریس پہنتے ہیں اس کے پیچھے کفار کھلاڑیوں کے نام، ان کے سینے پہ کفار کھلاڑیوں کے نام، یا کافر فلمی دنیا کے ایکٹرز کے نام، اداکاراؤں کے نام. اب بچہ جس کو بچپن سے ہی سینے سے لگا کے گھوم رہا ہے
بڑے ہو کر وہ اسی کا گرویدہ اور دیوانہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ ان فلموں کی دنیا نے، کھیلوں کی دنیا نے مسلمانوں کا بہت بڑا نقصان یہ کیا ہے کہ وہ جو ہمارے دین کے دشمن ہیں ان کو ہم نے ہیرو بنا کر اپنے بچوں کے سینوں پہ سجا دیا ہے۔ آپ کو کوئی ڈریس نہیں ملتا جو ان کفار کے ناموں کے سے خالی ہو تو گھر میں سل لو، گھر میں نہیں سی سکتے بازار سے خود اپنے آرڈر پہ سلوا لو، کم از کم اپنے بچے کے دل میں کافروں کی محبت، اہل کفر کے بارے میں جو نفرت ہمیں اسلام نے سکھائی ہے، جو اللہ کے دشمن ہیں وہ اللہ کے ولیوں کے دوست نہیں ہو سکتے، جو اللہ کے نبیوں کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں ان کے نام آپ ان کے سینے پہ سجا دیں، وہ بڑا ہو کے انہی کی زندگی کو اپنے لیے رہنما اصول نہیں بنائے گا تو اور کس کے راستے پہ چلے گا؟ بالغ ہوتے ہی اپنے بچوں کی شادی کرنا اور شادی کرتے وقت دیندار رشتے کو اہمیت دینا، سلف صالحین کی اقتداء کروانا، یہ وہ امور ہیں جو اولاد کی تربیت کے اندر انسان کے لیے بڑے مفید ہیں۔ نا امیدی سے اپنے بچے کو بچانا، بچہ کسی امتحان میں فیل ہو گیا، اب وہ نا امید ہے، اسے کو نہیں بیٹا کوئی بات نہیں، انشاءاللہ آپ دوبارہ امتحان دو گے، پاس ہو جاؤ گے، نا امید نہ ہونے دیں، کیونکہ نا امیدی شیطان کا ایک دروازہ ہے جہاں سے بچے کو احساس محروم کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ تربیت میں دنیا اور آخرت کے فوائد کو سامنے رکھنا کہ اس کام کرنے سے میرے بیٹے کی آخرت کا یہ بھلا ہے، دنیا کا یہ بھلا ہے۔ اولاد کی تربیت میں کوتاہی کے برے انجام کو بھی یاد رکھنا، اپنے سامنے رکھیں کہ آج میں نے یہ حق ادا نہ کیا تو کل کو ہو سکتا ہے یہ بھی اپنا حق ادا نہ کرے اور مجھے جا کے عیدی سینٹر کے اندر چھوڑ کے آ جائے تو بابا مر جائے گا سانو دس دے آجے، ہم نے بھی ساری عمر خادمہ کی گود میں پرورش پائی ہے تو یہ بھی ساری عمر عیدی سینٹر میں پڑھا رہے، مرنے پہ ہم آگے اس کا جنازہ پڑھ دیں گے۔ جب آپ ابتدا میں ان کا حق ادا نہیں کرو گے تو ہو سکتا ہے بڑھاپے میں وہ آپ کے حق ہو۔ اب تو یہ ہے کہ انسان اپنی اولاد کا حق ادا کرنے کے بعد بھی پریشان رہتا ہے کہ پتہ نہیں جب میں بوڑھا ہوں گا تو میرا کیا بنے گا۔ کسی کا بڑا مشہور بڑا پیارا جملہ ہے کہ ماں باپ 7 بچوں کو 8 بچوں کو اکیلے سنبھال لیتے ہیں لیکن 8 بچے مل کر ایک ماں اور باپ کو نہیں سنبھال سکتے۔ لیکن جب انسان حق ہی ادا نہ کرے پھر اس کا تو بیڑا غرق ہوا۔ اگر آپ ان کا حق ادا کرتے تو امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ آپ کی محنت کا پھل لگائے گا۔ اولاد کو نفع بخش چیزیں دیں اور نقصان والی چیزوں سے ان کو بچائیں، یہ وہ امور تھے جس پہ عمل کرنے کے بعد انسان اپنی اولاد کی اچھی تربیت کے پہلو پہ چل سکتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ نیک اولاد عطا فرما، جن کی جھولیاں اولاد کی نعمت سے خالی ہیں اللہ اپنے فضل سے ان کو عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمارا داتا ہے، تو غریب نواز و بندہ نواز ہے، تو بندہ پرور ہے، تو جھولیوں کو بھرنے والا ہے مولا، باقی سب کائنات کی جھولی خالی ہے، تو جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اللہ جس بھائی کی جھولی نیک اولاد سے محروم ہے اللہ تو اس کو بھر دے، اللہ جس کو اولاد دی ہے اس کی اولاد کو نیک بنا، اللہ جس کو اولاد دی ہے اس کی اولاد کو نیک بنا، اللہ جس کے ماں باپ زندہ ہیں ان کے ساتھ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما، جن کے ماں باپ فوت ہو کے تیرے پاس آ چکے ہیں اللہ اولاد کو ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا، اللہ زندہ رکھنا ایمان پہ رکھنا، اللہ زندہ رکھنا توحید پہ رکھنا، اللہ زندہ رکھنا اپنی محبت، اپنے پیارے حبیب کی محبت، اپنے پیارے حبیب کے اہل بیت اور اصحاب کی محبت پہ زندہ رکھنا، موت دینا اس حال میں دینا اے ہمارے اللہ تو ہم سے راضی ہو، ہم تجھ سے راضی ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔